حضرت امیر شریعت حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں. آپ حضرات ابھی اسی طریقے سے بیٹھے رہیں. جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ نماز بھی ہوگی، کھانا بھی ہوگا اور پھر دوبارہ بیٹھنا بھی ہے. آپ لوگ بڑی محنت سے اور بڑی کوششوں سے جوڑا گیا ہے اور آپ لوگ بھی بڑی قربانیوں سے آئے ہیں. چھٹی ہے مدرسے کی، امامت کی چھٹی وغیرہ، تو وقت انشاءاللہ ضائع نہیں کیا جائے گا. ابھی چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور حضرت کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ شام میں خانقاہ میں جانا ہوتا ہے، اس لیے حضرت کی بھی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کچھ نصیحت کرنے کے بعد، ہم لوگوں کو کوئی ضروری اور ہدایت کی بات بتانے کے بعد وہ خانقاہ کے لیے واپس چلے جائیں گے. اس لیے اسی طرح بیٹھے رہیے. حضرت کی بات کے بعد جو لوگ باوضو ہیں وہ فوراً نماز شروع کر دیں گے اور نماز پڑھتے ہی آپ لوگ کام خانے میں چلے جائیے. جو لوگ وضو وغیرہ بنا کے آئیں گے پھر وہ لوگ نماز پڑھ کے اس کے بعد وہ لوگ کھانا کھائیں گے. کھانا بھی تیار ہے، کھانا کھلانے والے بھی تیار ہیں اور سب انشاءاللہ سسٹم سے ہو جائے گا، آرام سے ہو جائے گا. 3:30 بجے سے انشاءاللہ دوبارہ ہم یہاں بیٹھیں گے. آپ حضرات بھی یہ فنکشن ہال کے باہر کہیں نہ جائیں، بس یہی ضروریات سے فارغ ہو کر پھر یہیں بیٹھ جائیں تھوڑے دن.
اور آج کے دور میں لوگوں کو متعارف کے ساتھ مقاصد حیات سے واقف ہوئے تھے، اسی لیے ان کی زندگی کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جو تعلیم انسانوں کو ان کا اپنا تعارف کرائے اور جو تعلیم مقصد حیات کو بتلائے، وہی تعلیم انسانوں کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اسی تعلیم کے ذریعے سے آدمی اپنی مقصد زندگی کی تکمیل کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا میں فساد اور بگاڑ کا جو سبب ہے وہ یہی دو چیزوں سے ناواقفیت کی وجہ سے۔ انسان کو معلوم نہیں اسلم وہ کون ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے مخلوق اور اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جب تک کہ خالق کو اس سے واقفیت نہ ہو، بندہ ہونے کی حیثیت سے بندے کی کیسی ہونی چاہیے اس سے واقفیت نہ ہو، مقصد حیات ربانی مرضیات کی تکمیل ہے۔ جب تک کہ مرضیات الہیہ تعلیم نہ ہو، اس وقت تک آدمی بندہ ہونے کا ادا کر سکتا ہے اور زندگی کے مقصد کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اس لیے اس تعلیم کا تعارف حضرات کے سامنے کرایا جا رہا ہے۔ وہ تعلیم وہ ہے جو یہ بتائے گی کہ ہم کون ہیں، جو یہ بتائے گی کہ ہم کیا ہیں، جو یہ بتائے گی کہ ہم کیوں ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ شفیع اللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جگہ ارشاد فرمایا تھا، کون ہے، کیا ہے، اس لیے ہے وہ اس سے کافی بشر ہوا۔ کون ہے کل پتا نہیں، اپنی حقیقت کیا ہے کل پتا نہیں، اس لیے ہے اس سے بھی آگاہی۔ ان تمام چیزوں سے آگاہی اس تعلیم پر موقوف ہے۔ وہ تعلیم ہے جسے ہم دینی تعلیم کہتے ہیں۔ وہ مکاتب ہیں جو زیادہ سے زیادہ قائم کرنے کی آج ضرورت ہے، ورنہ ایک زمانے میں انسان صرف ایک معاشی حیوان بن کر رہ گیا۔ سب کچھ وہ اسی مختصر سی دنیا کی زندگی کو سمجھ بیٹھا ہے، لذات اور خواہشات کا پرستار بنا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اس میں اور دیگر مخلوقات میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی، اس کو سمجھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو
انسانوں کو یہ تعلیم دی اسے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اس کے پیش نظر کیا چیز ہونی چاہیے. جب تک یہ متعین نہیں ہوگا اس وقت تک روح انسانوں کا صحیح نہیں ہوگا. ساری انسانیت کو حاصل کرنے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھنے لگتی ہے. اس کے لیے رہائش کا انتظام ہو جائے، اس کے لیے خوراک کا بندوبست ہو جائے، اس کے لیے آسائش کے اسباب مل جائیں. بس اسی میں پوری عالم انسانیت کو لگا. حالانکہ رہائش، خوراک، آسائش اس کے نظام کو حیوانات میں بھی پایا جائے. گھر تو ایک چیز ہے بنانی، بیشتر ہے بنا روزانہ تازہ غذا استعمال کریں. ان کے اپنے بچوں کی پرورش کا بندوبست بھی ہو. جو غذا ان کو پسند ہے اسے بھی حاصل کریں. دوسروں کی زندگی ہے بس وہ اسی انداز سے گزار کے ختم ہو جاتی ہے. انسانوں کا بھی آج اسی قسم کا حال بن گیا ہے. بس مجھے کھانا مل جائے، رہنا مل جائے، آرام مل جائے، حالانکہ دنیا آرام کے لیے نہیں ہے، کام کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں ہے، امتحان کے لیے. صرف طبعی تقاضوں کو پورا کر لینا یہ ہے اس وقت کے بیشتر انسانوں کا مقصد. طبعی، جسمانی، مادی، پانی تقاضوں کو پورا کر لینا، بس یہی اس وقت میں پورے لوگوں کا حال بنا ہوا ہے. ایسے غفلت والے ماحول میں اس قسم کے اجلاس اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے تعلیم و تربیت کا نظام اور زیادہ وقت نہیں دے سکنے والے بچوں کے لیے مکاتب کا نظام آج کی شدید ترین ضرورت ہے. اس کے بغیر ایمان کا محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا. اب تعالیٰ سے وابستگی باقی رکھنا دشوار ہو جاتا ہے. ہمیشہ کی زندگی میں سرخی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے جو محنت دینی تعلیم بورڈ علماء کے تحت اس وقت میں جو سرگرم عمل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت سی بنیادی اور ضروری اور تمام اقدامات میں سب سے مقدم ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ ہر اچھی تبدیلی کے پیچھے اچھی تعلیم کی ہو سکتی، اچھے افراد کی تیاری کے پیچھے اچھی تعلیم و تربیت کی ہو سکتی، اچھے رجالے کار اچھی تعلیم و تربیت کے ذریعے کسی وجود میں آ سکتے ہیں. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں. اس کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ پہلے افراد تیار کیے گئے، ضروری تعلیم دی گئی، پھر اس کے بعد میں
دیگر اقدامات کیے اور روز سے تعلیم کا سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ مسجد نبوی کے ساتھ باقاعدہ مدینہ منورہ میں ایک تعلیم گاہ بھی بنائی، اور اس سے پہلے مکہ المکرمہ میں وہی تیاری ہونے کے بعد تعلیم تربیت کے سلسلہ کی جگہ سے شروع ہو، اسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بکارے رکھا ہوں، اور پھر اس تعلیم کے لیے، اس تربیت کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد سے بھیجا۔ اور انسانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ہر چیز سکھانی پڑتی ہے۔ چھوٹا سا مرغی کا بچہ، اس کے سامنے آپ کنکر بھی ڈالے، اناج بھی ڈالے، اناج کھائے، کنکر نہیں کھائے، لیکن انسان کا بچہ اس کے سامنے جو آیا وہ کھانے نہیں، اسے سکھانے کی ضرورت ہو۔ اس لیے ہم سب کے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا ہے، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، امتی ہونے کی ذمہ داری ہے۔ مقصد زندگی بندگی ہے، بندگی کی تفصیلات، حقیقی زندگی آخرت ہے، آخرت سے آگاہی اور اس کے یقین اور اعتماد، یہ تمام چیزوں میں سب سے مقدم چیز ہے۔ اسی لیے اسلام میں پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں پوری اسلام کی دعوت پھونکنے کا حکم دیا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی پوری اسلام کی دعوت اس کے کان میں ڈال دی جاتی، اذان دینا جسے کہتے ہیں۔ اذان کی دعوت کامہ، اذان سنتے ہیں جب تو دعا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر دعوت تامہ، اذان دعوت تامہ ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی پھونک دی جاتی ہے اس کے کان میں۔ اور عجیب بات یہ ہے پیدا جب ہوئے تو پھونک دی گئی، لیکن پھر پوری زندگی وہ پتہ نہیں کدھر ہوا میں کھو گئی، یاد ہی نہیں ہے لوگوں۔ مجھے سب سے پہلے کون سا علم حاصل کرنا ہے، سب سے پہلے کون سی تعلیم پڑھنی ہے، اسی لیے سب سے پہلے کلمہ سکھانے کی تعلیم ملی، اسی لیے سب سے اخیر میں کلمے کی تلقین رکھی گئی۔ اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس واسطے دینی تعلیم کی بہت بڑی سفر ہے ہماری پوری ریاست میں۔ حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب دعوت سرکردگی سرگرم عمل ہے، اس قسم کی سرگرمیوں کو دیکھنے کے بہت عرصے سے خارج تھے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی بھی خواہش کی تکمیل کے واسطے کچھ کارندوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ کارکنوں کی ضرورت پڑتی ہے، جو فکر مند ہوں، حقیقت آشنا ہوں، امت کا درد ان کے اندرون میں ہو، اور ان کی آواز کو سننے والے لوگ ہوں، ایسی حیثیت کے عامل ہیں۔ الحمدللہ دینی تعلیمی کو اس کے مطابق تعالیٰ کی اس سلسلے میں بہت سرگرمی سے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنا نظریہ حیات متعین کریں، مقصد زندگی کو سمجھیں، ہم کیا ہیں، اس سے واقفیت حاصل کریں، ہمارا رشتہ اللہ سے کیسا ہے، ہمارا تعلق نبی علیہ السلام سے کیسا ہے، ہماری ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے، اس تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں ہم میں سے ہر آدمی کو
पूरी सरगर्मी के साथ हिस्सा लेने का इंतजाम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनते रहते हैं। इसमें आप देखें कि आपने अपने भेजे जाने का मकसद भी तालीम देना पड़ता है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, तो मुअल्लिम ही बना करते हैं। मौलवी लोग हैं आप लोग, इन्नमा पहले बयान किए गए, इसके माना वो आप बताना जानते हैं। मुझे तो मुअल्लिम ही बना कर भेजा गया, ये माना है। तो उनसे ताल्लुक़ रखने वाला है, उसे इस फरीज़े को अंजाम देने के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्त करना चाहिए। भरपूर दिलचस्पी हर एक इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के वास्ते आमादा और तैयार हो। इसी मकसद से उत्तराखंड से कितनी बड़ी तादाद में यहाँ को इकट्ठा किया गया है, इस तवक्को में कि आप जिस इलाके में रहें वहाँ दीनी तालीम और तरबियत और मकातिब कुरानिया का ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। हिंदुस्तान में आज इस्लाम जो महफूज है, इतनी तग़य्युरात के बाद, हुकूमतों के छिन जाने के बाद, ज़ालिम तरीन हुक्मरानों के आने के बाद भी इस्लामी तशख़्ख़ुस, इस्लामी शनाख्त, इस्लाम से वाबस्तगी करोड़ों लगान पाई जाती है। उसके पीछे हमारे मदारिस का मकातिब का बहुत बुनियादी किरदार रहा है। इसके बगैर ईमान का तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम से वाबस्तगी और ज़िंदगी के बदगी में तब्दील होना नहीं हो सकता है। इसीलिए भाई में एक बहुत अहम काम है। आप पूरे सिलसिले में दिलचस्पी लीजिए और हर जगह बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ ज़हनी तो बगैर किसी ख़ास हल्के से वाबस्तगी के सबका इकराम करते हुए, सबका एहतराम करते हुए, सबकी खिदमत को सराहते हुए, जहाँ कहीं भी ये काम के लिए आवाज़ उठाई जाए वहाँ रुकावट न बने। वो चूँकि फलाने हल्के से ताल्लुक़ रखता है, मैं साथ में हूँ, वो चूँकि फलाने हल्के से ताल्लुक़ रखता है इसलिए मैं साथ में हूँ, ये बीमारी देखने में नहीं आनी चाहिए। जहाँ कहीं इस अजीम काम से मुतल्लिक़ आवाज़ आपके सामने पड़े, उसका साथ देने के लिए हर जगह तैयार रहेगी। इस वास्ते के बरसों से एक चीज़ का तजर्बा चल रहा, चाहते आप भी वही, चाहता मैं भी वही हूँ, लेकिन चूँकि आवाज़ मैंने लगाई, आपको मुझसे एलर्जी, आप मेरा साथ देना तैयार नहीं। आपने कोई उम्मत की फलाह और बहबूद के सिलसिले में आवाज़ लगाई, लेकिन मुझे आपसे एलर्जी है, उस वास्ते मैं आपका साथ नहीं दूँ। ये बीमारी जब तक रहेंगी, काम इस्तेकाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उम्र खादियत को करना मुश्किल होता है। इसलिए आप अल्लाह से गुजारिश है कि इस किस्म के दायरों में महदूद रहते हुए दीगर कार्य खैर में ताआवन करने से अपने आप को पीछे न हटाएं। जहाँ खैर का काम है हमको वहाँ उस काम में भरपूर तावन करने का इंतजाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तशरीफ़ आवर हमारी हाज़िरी कबूल फरमाएं और जो काम लेकर उठाया गया काम उठाया जा रहा है, इसमें भरपूर कामयाबी अल्लाह तमाम मुतालिक़ीन को हम सबको नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर आप लोगों के पीछे जो पर्दे लगे हुए हैं उसके पीछे नमाज का इंतज़ाम है। जो हज़रात मालूम हैं वो तो फौरन इंतजाम करेंगे और बाकी हज़रात इतनी देर में तैयार होकर आ जाएंगे, फिर वो खाने के लिए बैठ जाएंगे। पानी भी बाहर है, वही का इंतज़ाम है, ये करके आ जाएगा।
اور جو لوگ تیار ہیں وہ تھوڑی ایک جماعت شروع کرنے ہیں